الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم الى قوله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال رواہ ابو داود رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہیں، دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مراحل اور لوازم کیا ہیں، تیسرے یہ کہ اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے۔ تو جیسے کہ عام قاعدہ بھی ہے ہمارے دین میں، کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی جو آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اسی حوالے سے میں آج پہلے مغالطوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں وہ کون سے مغالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے ہیں، لیکن پھر ان پر بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کی۔ یہ دشمنوں کی جانب سے ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ نیش اقرب ناس پے کین است اقتدائے طبیعتش کین است، بچھو کا ڈنک مارنا کسی کے ساتھ کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو دشمنوں کا تو تقاضا ہے، ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں، لیکن یہ کہ اگر خود ہم نے اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہو تو پہلے پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے، پھیلا ہوا ہے، اور صرف عوام میں نہیں خواص میں ہے، علماء کو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے۔
گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا۔ اب غور طرف بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ دو مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی، چھوٹی سی سورت ہے، 14 آیات پر مشتمل سورہ صف، اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ان دونوں کو مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہوئے ہیں، اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی، لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا۔ مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح کی 2 اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے، نبی اور رسول۔ ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔ جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً۔ ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے، تو فرق ہوگا لازماً۔ لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں۔ جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے۔ اب اسی پر مبنی ہے خشت اول چون نہر میں مار کا، تاثریہ میرا دیوار کا، جب اس پر تو نتائج نکلیں گے۔ اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے، لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ قتال کا، جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے، شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے، سہیں، سوئے، کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں،
اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا۔ تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی ہوس سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکے، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا۔ تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وسط میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تھی، جنگ تھی۔ ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ چنانچہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں منگمری میں تھا جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اور وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر تھا، تو علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آرمی آفیسر تھے کرنل عودہ۔ لیکن علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری ایک بڑی دینی شخصیت، اونچی شخصیت، انہوں نے آ کر جہاد فی سبیل اللہ پر جو شیلی تقریر کی، بہرحال وہ عربی میں تھی لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جب بیچ میں آتے تھے تو اس پر وہ نعرے لگاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو بھی ہو سکا پیسے جمع کیے، ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، درخت آم کا تھا اور لگ گیا ہے اس پر کوئی اور شے، کوئی اور پھل لگ گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں۔ جہاد حریت کے اعتبار سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ وہاں کے سمجھنے والے لوگ جو بھی تھے، جو وہاں کا ایلیٹ تھا، جو بھی ان کے اذہان تھے، جو ان کا فکر تھا، جو ان کے نظریات تھے، اس کے مطابق نظام بن گئے۔ یہی حال ہمارے پڑوس میں ہوا افغانستان میں۔ بنیادی طور پر افغانستان میں بھی جو جنگ لڑی گئی وہ جہاد حریت، آزادی کی جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اصل جو زور آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے کہ جب روسی افواج داخل ہو گئی۔ جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی تو اب تمام علماء کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جو ہمارے فقہی تصورات ہیں اس کی روح سے بھی کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا، لہذا اس کے درجے میں اور اس کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اس کو بھی لیبل دیا جہاد فی سبیل اللہ کا، اور دنیا بھر میں ڈنکا بجا دیا، ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کھچ کر والنٹیئرز آئے ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جذبہ وہی جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، لیکن اصل جو کیفیت تھی وہ افغانستان میں تو جہاد حریت کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روسی افواج نکل گئے اور اب آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا۔ یہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ کچھ نوجوان طالب علم اٹھے کچھ عربی مدارس کے، اور انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جہاد فی سبیل الامن کیا، امن قائم کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس طریقے سے ایرانی ریولوشن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو تمام جو بھی مختلف قسم کے گروہ ایران میں موجود تھے انہوں نے مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ ان میں تودے پارٹی بھی تھی، لیفٹسٹ بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے، علماء بھی تھے، سب تھے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ کا معاملہ تھا۔ لیکن وہاں چونکہ علماء نے پھر اس کو قابو میں کر لیا، ہائی جیک کر لیا، اور وہ علماء تھے تو انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کی تنفیذ کی۔ اسی طرح کا معاملہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں، اس کے جو لوازم ہیں وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے۔
اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جنگ کریں اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس سے در حقیقت یہ نہایت مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر کہ اس کی اہمیت اور لزوم کا کیا عالم ہے عضو قرآن۔ ویسے تو اس میں قرآن مجید کی 20 آیات کوٹ کی جا سکتی، میں صرف 2 مقامات سے آپ کے سامنے آیات کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے 2 اضافی ارکان ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ 14ویں آیت میں شروع میں ایمان اور اسلام اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہی اذا اجتمع تفرقا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نفی کی گئی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا، اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی، اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کی مزید تاکید دیکھیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان تو ہے، تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا۔ اب یہ جو فرق کیا گیا، دیکھیے وہی بات آ گئی، اذا اجتمع تفرقا۔ ایک آیت میں جب 2 چیزیں آئی ہیں تو ان کا مفہوم اب جدا ہو جائے گا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب اگلی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، تعریف پر یہ قرآن کا ذروہ سنام ہے، یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا، اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، تمہارا اسلام تسلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد۔ اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب یہ آیت ایسی ہے، نوٹ کیجئے ذرا سی، یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ اسلوب حصر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، زید عالم ہے۔ ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا، زید ہی عالم ہے۔ اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی، یہ جو بھی 8-10 آدمی ہے یا جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا، ان میں سے عالم صرف ایک ہے، وہ زید ہے، باقی سب عالم نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر۔ انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون پھر اسلوب حصر ہے۔ تو 2 طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ حصر کے اندر لے کر، اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع و مانع تعریف، وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہے وہ بھی آ جائے، اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے، اس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ جامع و مانع تعریف ہے ایمان کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن حقیقی تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا، یقین بھی ایسا کہ شکوک و شبہات کر کے کانٹے اس میں چبھے ہوئے نہ ہو۔ پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی، اور دوسری شرط لازم
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں۔ اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکلی واضح کر دوں۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان، اور میں یہ اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جد و جہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے۔ ارکان اسلام معین ہے، متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے۔ اسلام کے تو 5 ارکان یہی رہیں گے۔ کلمہ شہادت، اب ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے باللسان والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 موڈز آف ورشپ، عبادات کی یہ 4 شکلیں۔ ان میں اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام تو عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ایمان میں یہ 5 چیزیں تو چلیں گی، یہ اس کا جز ہے، لازم ہے، یہ 5 ارکان تو رہیں گے۔ 2 اضافی ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ شہادہ جو ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس سے ذرا ادھر یقین قلبی کا اضافہ کیجیے۔ اور دوسرے، ایسے اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے روشنی کی، اس کو جب پھاڑ دیتے ہیں پرزم سے گزرتی ہے تو پھر اس میں 7 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 7 رنگ تو ظاہر ہیں، 2 اور بھی ہوتے ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ، وہ نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 تو رہیں گے، یہ تو اسلام ہے، اسلام عام ہے، یہ بیس ہے، ایمان اس کے اوپر ماراتہ منزل آئے گی۔ یہ 5 ستون تو چلیں گے، لیکن 2 ستون اضافی ہو جائیں گے، یقین قلب میں، جہاد عمل میں۔ گویا کہ ایمان حقیقی کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 ارکان ہیں، یقین قلبی، شہادت لسانی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال یہاں یہ بات بالکل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے 2 ارکان لازم ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ دوسرا مقام سورہ صف کی 2 آیات جو بالکل واضح کر رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے، عذاب الہی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 میں سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے۔ اب اس کا جواب ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھیے یہاں خود بخود امپلائیڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ لیکن اب جو بات کہی گئی اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا، یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی اس آیت میں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساختہ تصور ہوگا، وشفل تھنکنگ ہوگی، اس کے بغیر نجات کی نفی مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ یا البتہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے۔ قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے. یہاں ابھی اس آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا. قتال میں نہیں جاتے، جنگ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشویق و ترغیب. اہل ایمان نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن لزوم فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک کے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، اور جب ہو تو پھر یہ کہ عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے کے. تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے کہ جو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمعنی قتال. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے رہے ہیں. ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے چونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا. نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنے والے ان کے لیے بہت اجر عظیم، بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی لہذا وہاں کا انداز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا شدیدا. اب یہاں عذاب شدید کی بات آ گئی. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے، اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو، بیٹھے جا رہے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو؟ تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی؟ جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، متاع قلیل ہے. اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا. تو یہ ذرا دو مقامات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے نفیر عام ہو تو اس کی صورت اور ہے، ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اور اس کے لیے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا. البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں. اب آئیے ہماری تیسری بحث شروع ہو رہی ہے. لغوی ذرا مباحث ہو جائے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے اور کیسے اس نے پھر درجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل اختیار کی. ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں جو عربی زبان کے اندر الفاظ مستعمل تھے انہی میں سے اللہ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور انہی میں کچھ اضافی معنی جو ہیں داخل کر کے انہیں اصطلاح کی شکل دی. جوہد ہر شخص جانتا ہے، جیم ہا دال کا مادہ جوہد، کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا کسی چیز کے حصول کے لیے، یہ جوہد ہے. لیکن جہاد یا مجاہدہ باب مفعلہ میں جب آ جائے گا تو یہاں اب دو طرفہ عمل ہو جائے گا. جوہد کے مقابلے میں، جوہد کسی رکاوٹ کے مقابلے میں. اس کے لیے انگریزی لفظ ہوگا بہترین ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈس، اگینسٹ کا لفظ جو ہے مناسبت کے ساتھ آتا ہے، اور اسٹرائیو کے ساتھ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی مقصد کے لیے. تو گویا کہ جوہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے. اور جہاد جبکہ کوئی مقابلے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے، آپ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوشش کا کوشش سے تصادم ہو رہا ہے، تو یہ جہاد ہے. بالکل اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل ایک یک طرفہ عمل ہے. ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ گمان میں بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا، قتل ہو گیا، یک طرفہ عمل ہے. لیکن قتال یا مقاتلہ باب مفعلہ میں جب آئے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں. قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. اب یہ قتال بن گیا.
تو قتل سے قتال اور جوہد سے جہاد یہ بالکل سادہ بات ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے، چونکہ لفظ جوہد ہماری اپنی زبان میں عام مستعمل ہے، اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت نہیں۔ اب آئیے یہ اصطلاح جو بنی ہے، سب سے پہلے ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں جہاد فی اللہ، وہاں لفظ سبیل نہیں آتا۔ ابھی آپ نے آیات سنی ہے، سورہ حج کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کو رہنمائی دیتے چلے جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر مدنی صورتوں میں اس میں لفظ سبیل کا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ وہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے، یہ وہ بعد میں جب میں اس کی منازل کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی منزلیں کون کون سی ہیں، مرحلے کون کون سے ہیں، تو پھر وہ خود بخود بات واضح ہوتی جائے گی۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ اب یہ ایک اصطلاح بنی، قتال فی سبیل اللہ اب یہ اصطلاح بنی۔ پھر اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، انسان جو جد و جہد بھی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اس میں دو چیزیں کھپتی ہیں اس کی، بے اموالکم و انفسکم، اپنے جو بھی بلانگنگز ہیں، جو بھی آپ کے وسائل و ذرائع ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا، خرچ کیجئے اس کو اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے لگائیے، کھپائیے۔ اور جان، انسان جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو آپ کو سمجھ دی ہے، جو شعور بخشا ہے، اگر ذہانت عطا کی ہے یا جسمانی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کھپائیے۔ تو بے اموالکم و انفسکم، یہ گویا کہ تیسرا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ بالاموال والانفس۔ اس کے علاوہ جو با کے تعدیے کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ آیا ہے اور لفظ، اور وہ ہے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ ہتھیار کون سا ہوگا، کس چیز کو استعمال کریں گے؟ چنانچہ سورۃ الفرقان میں جس کا آغاز ہی ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اس سورہ مبارکہ کے تانا بانا جو ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین بہت گویا کہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، اور آپ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد جاری رکھیے، جہاد کبیر، پورے زور شور کے ساتھ جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ جہاد بالقرآن، اس موضوع پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، مفصل تقریر میں نے اس موضوع پر کبھی کی تھی۔ ویسے حدیث میں 3 اصطلاحات اور بھی آئی ہیں۔ جہاد بالقلب، کسی شے سے شدید نفرت، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے اس کے خلاف۔ پھر جہاد باللسان، اس کے خلاف زبان کھولنا، یہ جہاد کا اگلا درجہ ہے۔ پھر جہاد بالید، ہاتھ سے، طاقت سے، قوت کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کوشش کرنا، یہ گویا کہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ 2 احادیث میں یہ درجات بیان ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور اسی مضمون کو لفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف مبعوث نہیں کیا، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے صحابی، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، یعنی شدید نفرت رکھے گا ان سے، وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قتال کے لیے، تو جہاد بالسیف، تو جہاد بالقرآن، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید،
جہاد بالسیف، یہ گویا کہ میں نے صرف آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی جو مفہوم ہے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ بیان کر دیا۔ اب آئیے جہاد کی منزلیں، 3 منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی منزل جہاد کی، میں چاہتا ہوں بالکل بنیاد سے مضمون واضح ہو جائے، وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاح آتی ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، زندہ رہنے کے لیے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے۔ ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اور اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ہیں، اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ سب جہاد ہو رہا ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ صرف ایک جو ہے ملازمت جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ تو یہ جہاد فی سبیل الحیات، یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے، ہر شے کے جو زندہ ہے، جس میں زندگی ہے، اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹسٹ کا تصور شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کی اولین منزل، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازماً موجود ہے، یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے۔ معاش کما رہا ہے الکاسب و حبیب اللہ، بشرطے کہ حلال اور حرام کی حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قتل کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد ہو رہا ہے فی سبیل الحیات تو یہ عبادت کے درجے میں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا۔ لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اب آگے آئیے، اس سے اوپر ایک منزل ہے، یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے، وہ اور انسانوں میں مسلمان ہوں کافر ہوں جو بھی ہوں سب کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق، انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی انسان کا حق ہے، آزادی کے حصول کے لیے جہاد، جس کو آپ فریڈم سٹرگل کہتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی کرتے رہے، غیر مسلم بھی کرتے رہے، پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ محنت ہوئی ہے، ہر جگہ کوشش ہوئی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی لفظ استعمال کر لیا۔ یہ جو ہندو بھی جو ہے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے مجاہدین آزادی جو لوگ بھی اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں ان کے۔ بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جو بھی اپنی جانیں دی اور محنت کی وہ بھی شہداء بنگلہ دیش ہے، تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہے جہاد فی سبیل الحریہ، اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا ویسے فی الحقوق، جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد، اس لیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے۔ یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ۔ یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے، اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہو جائے گا۔ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی، درجات کا فرق رہے گا، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ہے یہ بھی شہادت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں،
یا تو کہے کہ جان بخشی کرو بھائی، جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے۔ اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ من قتل دون مالہ، جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ دو ہیں جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجئے، پہلی دوسری۔ اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل، کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔ آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جاگزی ہو گئی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو۔ اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے، برہم زن علامہ اقبال کے الفاظ میں، کہ اس کو توڑ پھوڑ کر، یا جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا فک و کل نظام، اس پورے نظام کی جو ہے دھجیاں بکھیری جائیں، اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی۔ ابھی عمومی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد فی سبیل الحریہ۔ لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھیے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا، تو اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا، اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے۔ اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی دی۔ کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلسفی بیٹھ گئی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے۔ اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد، جہاد فی سبیل الڈیمقراطیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں۔ آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی اوپر لوگوں کے جو ہے عوام کی گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تخت جو ہے جمع رکھے ہیں، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیل شرک، شرک کے لیے جہاد کرنا، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ صرف عَلَىٰ أَن اور لے یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی آیت ہے کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، چھوڑو اس محمد کے دین کو۔ یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت۔ چنانچہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی آئی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا، یا کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ مجاہد تھے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل شیطان تھے، مجاہد فی سبیل طاغوت تھے، مجاہد فی سبیل شرک تھے، جبکہ ادھر محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے۔ ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی 3 منزلیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کر رہا ہے،
تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں. اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا، اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے. یہ جہاد جو ہے پہلی منزل، خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد، خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد، خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کا جہاد. یہ جہاد کی اولین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے. نوٹ کر لیجیے، اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلند تر ہوگی، اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی، بلند ترین ہوگی 3 منزلوں میں، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، اور اوپر کی دونوں منزلوں کی بھی تمام جو اس کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل نہیں پہلی منزل پر ہے. اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد. اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ سے. ان النفس لامارۃ بالسوء. مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہیں. مثل نورہ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو نور آتا ہے، نور ایمان، جو 2 اجزاء پر پھر مشتمل ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور. یہ نور قلب میں آیا. انسانی وجود میں اب اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، وہ بھی موجود ہے اور بہت زوردار ہے. ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے. اس زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے پینے کو چاہیے، اسے رزق چاہیے، اس کی تحصیل. پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک ہو، اس میں کچھ لذات بھی ہیں، وہ بھی لگا دیے گئے. ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بڈز اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ اپنی نسل کے بقا کے لیے اس کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے جو فرائڈ کے نزدیک تو سب سے زیادہ قوی جذبہ ہے انسان کے اندر. انسانی محرکات عمل میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ پوٹنٹ. میں یقیناً اس کا قائل ہوں کہ وہ بہت قوی ہے، بہت پوٹنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں، بس یہ اس کا مغالطہ ہے. لیکن ہے بہت قوی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو نیچے سے آتے ہیں، انہیں تو اپنی گریٹیفیکیشن درکار ہے. یہ تو اپنی تسکین چاہتے ہیں. پیٹ معدہ بھرا ہونا چاہیے، حلال سے ہے کہ حرام سے اسے غرض نہیں ہے. زبان کو چٹخارا چاہیے، جائز سے ہے یا ناجائز سے اس بحث نہیں ہے. جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، جائز سے ناجائز سے، حلال سے حرام سے اس کو بحث نہیں ہے. یہ اندھے ہیں انسٹنکٹس، بلائنڈ انسٹنکٹس ہیں. اور یہ گویا کہ جو زور لگاتے ہیں انسان پر، اسی کی تعبیر کی گئی ہے سورہ یوسف کی اس آیت میں، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو ہمارے اندر کا حیوان ہے، جو اپنے اندر تمام حیوانی تقاضے رکھتا ہے، یہ کھینچتا ہے انسان کو برائی کی طرف. اب اسے ریزسٹ کرنا، ادھر وہ روح ہے، ایمان مجھے کھینچے ہے، روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. ایک طرف وہ روح کھینچ رہی ہے، دوسری طرف وہ نفس کھینچ رہا ہے. یہ کشاکش ہے خیر و شر کی، جو ہماری شخصیت کا جو اندرونی میدان جنگ ہے، اس میں یہ 2 فریق ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی کر رہے ہیں. اور یہ نفس اتنا زوردار ہے، اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بہترین تعبیر کی مولانا رومی نے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراون نیست. یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے اس ملک کے اندر وہ میرے کنٹرول میں ہے. جس کا چاہوں موگا جاری رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، یہ میرے اختیار میں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. اسی طرح یہ نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، مجھے اس سے بحث نہیں. جیسے اس نے کہا تھا میں نہیں جانتا کون خدا، کون اللہ، کس نے بھیجا، کیا اس کا حکم، میں نہیں جانتا. اسی طریقے سے یہ نفس کہتا ہے مجھے نہیں کوئی پرواہ اس سے، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز. میری لسٹ، میری خواہشات، میرے جذبات کی، میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے. نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراون نیست. فرق صرف یہ ہے
کہ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، مدد تھی، یہ مدد پنجابی زبان میں بولتے ہیں فوج کو، یا مدد آ گئی، اس کے پاس چونکہ فوج بھی تھی لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، لیکن اون نیست، میرے نفس کے پاس کوئی اون نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، کوئی فوج نہیں، تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا، لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، میرا حکم چلے گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے حضور کا فرمان، نہایت حکیمانہ فرمان۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے۔ افضل، دیکھیے یہاں دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، افضل اور اعلی۔ اعلیٰ ہے بلند ترین منزل تو تیسری آئے گی، بلند ترین منزل وہ تیسری ہے، لیکن یہ پہلی منزل افضل ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو اگلی منزل کے اس کے اوپر تعمیر کا سوال پیدا ہوگا۔ اگر یہی کمزور ہے تو آپ نے اگر مزید بوجھ ڈال دیا تو ویسے ہی بیٹھ جائے گی۔ تو افضل یہ ہے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعجب کا فرق کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے، لیکن اعجب کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعجب الایمان، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کن کا ہے، عجیب دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا، اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ، فرشتے، یقین کامل اللہ کے حضور میں ہے۔ فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان؟ دوسرے اٹیمپٹ میں انہوں نے کہا فالرسل، پھر رسولوں کا ایمان، فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسرے میں پھر انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ اور پھر آپ نے جواب دیا ان اعجب الایمان الی لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک خوبصورت ترین دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے، میری صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو عجب ایمان بعد والوں کا ہے، افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ جہاد، آخری منزل، وہ تو قتال فی سبیل اللہ کی آئے گی، ہم پہنچیں گے وہاں، نویں منزل ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ افضل ایمان یہ ہے پہلی منزل، لیکن اس پہلی منزل پر نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد، یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے، انہیں مشتعل کرتا ہے، یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے، تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو۔ چنانچہ یہ شکوے کا انداز بھی سورہ کہف میں آ گیا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم نے اس شیطان لعین کو، ابلیس کو، اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں، چیلے چانٹے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل، یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے، میری دوستی، میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کاٹی۔ تو شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان وہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے ہوا یراکم
هو وقبیلہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا، قبیلہ، حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے، یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ اب اس کی دونوں توجیحات ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں، جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے، نار ایک لطیف شے ہے، اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے، جیسے ملائکہ بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرایت ہی کر جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا تو نفس تو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے سارے اعصاب، ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی وہ اس نفس کے تابع ہے، لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ دوسرا ہے، ابھی یہ پہلی منزل کے تین چھوٹی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، خود احکام شریعت کا پابند ہونے کے لیے جہاد۔ جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ دوسرا جہاد ان شیاطین کے خلاف۔ تیسرا جہاد، کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کے رجحانات غلط ہو گئے تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوگا، کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف چلنا اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا، اس ہجوم کا، اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر 10 قدم پیچھے لے جائے۔ اب ایک معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے، اور سب رواں دواں ہیں اور سب خوش و خرم ہیں، مگن ہیں، مسرور ہیں، اور وہ اس رخ کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور چلنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آسان کام نہیں۔ اس معاشرے کے خلاف اسے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے۔ سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اہل ایمان ہوش میں رہو، ہوشیار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اور پھر یہ کہ فتنہ ہے اولاد بھی اور مال بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا، اور پھر رشتہ داری ہے، برادری ہے، اس کا معاملہ ہے، آخر شادی بیاہ کرنا ہے، آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رسوم یہ ہے، اس کے رواج یہ ہے، کیسے کٹ جائیں اس سے۔ یہ دباؤ جو ہے، اب دو ہی راستے ہوتے ہیں زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز۔ آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ، ڈھل جاؤ اسی رنگ میں، فرکشن ختم ہو جائے گی۔ فرکشن تو اسی وقت ہے نا کہ وہ ادھر جا رہا ہے تم ادھر آ رہے ہو تو فرکشن ہے، لیکن اگر یہ کہ تم نے بھی وہی اختیار کر لیا، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز۔ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو، لڑو، جہاد کرو۔ یہ جہاد جو ہے یہ جہاد کی پہلی منزل، جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہیں اس میں سب سٹیجز۔ مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، پھر شیاطین جن کے خلاف جہاد، پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا اس کے خلاف جہاد، کشاکش۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل۔
یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد. یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا. مین از اے گریگوریس اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے، وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے. اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا، اللہ پر آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربند کر لیا. اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بالکل فطری طریقے پر. اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے، ممکن نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں فساد ہے، اندر کھوکھلا ہے، اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے. اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تپش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں گے آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور شکل ہے، آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے. جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے، وہ ہیٹ تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں سرایت کرنا نمبر ایک یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے. بھٹی میں سے حرارت کا برآمد ہونا لازم ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے. نمبر دو یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، اپنی قوم ہے، اپنا قبیلہ ہے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے. جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی، اب اس کو بانٹو، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. یہ تمہاری شرافت کا، مروت کا تقاضا ہے. اور نمبر تین یہ غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے ایک شے کو حق سمجھا، اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پھریرے لہرا رہا ہے، اس کا غلبہ ہے، تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں. وہ پہلی منزل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی سطح کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا مرحلہ ہے، دعوت و تبلیغ. یہاں وہ حدیث یاد کر لیجئے، لرزا دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کی نیکی کا، اس کے زہد کا، اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی. گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، کوئی کرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو جبرائیل ہے. اور کس بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے؟ جہاں پر ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنا، یہ ہمارا محاورہ ہے، اور نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا طرفۃ عین یہ عربی محاورہ ہے. مفہوم ایک ہی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے، فرض کیجئے نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، تو بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے، پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے گا، تب تما اٹھے گا آپ کا چہرہ، غیرت کی وجہ سے. اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں، باطل ڈنکا بجا رہا ہو، طاغوت کا بول بالا ہو، اور بندہ مومن لگا ہوا ہو تو فقط اللہ اللہ اللہ، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں. دوسرے لوگ تو غافل تھے، انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں ہوا، کوئی حق ان پر منکشف نہیں ہوا. یہ شخص عبادت گزار، طاعت گزار، یہ زاہد اور عابد، اس کے اندر یہ بے غیرتی اللہ کے لیے. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ، اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہو میری غیرت۔ تو 3 تقاضے میں نے عرض کیے۔ نمبر 1، یہ طبعی قانون ہے کہ اندر اگر حرارت ہے تو وہ باہر آئے گی، اندر ایمان ہے تو باہر آئے گا، سرایت کرے گا ماحول میں۔ نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نمبر 3، یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، آپ دین کو مانتے ہیں، دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے اصطلاحات جو ہے وہ بہت سی ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، ان دونوں میں ایک بڑا پیارا رشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پہنچانے کے لیے، یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون۔ دعوت میں آپ اسے کھینچ کر لے آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو در حقیقت ایک ہی فینومینن ہے جس کے یہ 2 ایسپیکٹس ہیں، تبلیغ، پہنچانا، اور پھر اس کو سموچے لے آنا، یہ گویا کہ دعوت ہے، اسے کھینچنا، بلانا۔ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے بہت سی اصطلاحات، پھر وعظ و نصیحت بھی ہے، پھر یہ کہ اس کا جو سب سے جامع اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس۔ اس حد تک دعوت کا حق ادا کر دینا، اس حد تک تبلیغ کا حق ادا کر دینا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس امت مسلمہ پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد، یہ آیات آپ نے آج سنی ہیں، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغام پر، انسانوں میں سے بھی۔ ایک رسول، ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آ گیا، انہوں نے پہنچا دیا، لوگ بھول گئے، پھر اور رسول، ان کے پاس پھر پیغام آ گیا، اب فرشتے کے ذریعے سے ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، یہ چین چلتی آئی، یہاں آ کر محمد رسول اللہ آخری، جبرائیل رسول ملک اور محمد رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو، محمد نے لیا جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام، پہنچایا امت کو۔ اب امت کے ذمے لگا، اب تمہیں پہنچانا پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور یہ آیت تو خیر بعد میں نازل ہوئی ہوگی، حضور نے تو بالکل ابتدائی خطبے میں کہہ دیا تھا، جو بنو ہاشم کو جب جمع کیا ہے دعوت کے لیے، کھانا کھلایا ہے، پھر دعوت دی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کون حق ادا کرے گا دعوت و تبلیغ کا؟ شہادت امت کے خلاف تو محمد دیں گے کھڑے ہو کر، اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لے لی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں ایک روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تمام ضلالت و گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ یہ گواہی 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ گواہی دی پورے مجمع سے۔ اس کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں، اور جو موجود نہیں ہے ان میں وہ سب انسان بھی آ گئے جو اس وقت اس دنیا میں تھے، اور وہ بھی آگے جو قیامت تک دنیا میں آئیں گے۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جس کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں آپ نے دیکھا سورہ حج میں کہ پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی ایلچی اور انسانوں میں سے بھی، اور آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، تمہیں بھی چن لیا ہے اس نے بحیثیت امت۔ پہلے رسالت کی 2 کڑیاں تھیں، رسول ملک، رسول بشر۔
اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے، پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا۔ چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔